غار ثور میں نا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو سانپ نے کاٹ لیا تھا آپ کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، اللہ رب العزت نے آپ کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا فرمائی۔ اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیاس لگی ہے مجھے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں آپ، یعنی کہ ابو بکر جانتے تھے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس علاقے کے بارے میں کم جانتے ہوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہوں، نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن میرے ابو بکر یہ ضرور جانتے تھے کہ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن غلام کچھ مانگے گا میرے آقا جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت نے غار ثور کے پیچھے تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اور آپ اس کو یاد کریں کہ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کہنے لگے کہ بیٹے میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے مبارک کی جالیوں کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وصیت پر عمل کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دروازے پر رکھا گیا جنازے کو، اور جنازے کو رکھنے کے بعد عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ اندر سے آواز آئی کہ محبوب تو اپنے محبوب کا بڑے وقت سے انتظار کر رہا تھا، لہذا میرے محبوب کو میرے پہلو میں دفن کر دیں اور میرے پاس میں داخل فرما دیں۔ تو یہ مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملے ہیں وہ باتیں کرنے سے نہیں ملے ہیں، وہ من گڑت باتیں کرنے سے، ادھر کی ادھر لگانے سے معاذ اللہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، گھر بیٹھے سے یہ آپ کو مرتبے نہیں ملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مرتبے نماز چھوڑ کر کے مل جائیں اور پنچایتیں گاٹنے سے اور میٹنگیں لگانے سے یہ عہدے اور یہ رتبے مل جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رتبے ملتے ہیں نا تو اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں پر قربان کرنے سے رتبے ملا کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کریں آپ کہ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں یا شاید حضرت عبداللہ تھے اس وقت میں، بیٹے ہیں، کہتے ہیں ابا جان وہ جنگ کا وقت آپ یاد کریں کہ جنگ بدر میں آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ لڑ رہے تھے اور میں کفار مشرکین کی جانب سے جنگ لڑ رہا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا ابا کیونکہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا نا، اس جواب نے مومنوں کے کلیجوں پر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اس جواب سے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسے جواب سے۔ آپ نے فرمایا یا بنیا لو احدثت لی لم انصرف منکا، آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب کہ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے غلاموں سے جنگ کر رہا تھا تو تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر کے چھوڑتا نہیں بلکہ دشمن رسول سمجھ کر کے تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ جب اس طرح کا شوق، اس طرح کا جذبہ، اس طرح کی محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ ریگستان میں پانی کے چشمے بھی جاری فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے جگہ بھی عنایت فرمایا کرتا ہے۔